نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے پھر سے آپ کے درمیان بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے سمجھنے کی اور صحیح بولنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں. ہم ہر مسلمان تعریف بیان کرتا ہے، ہر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ کیا ہے، دین کو اب آگے پہنچائے، خود دین سیکھے اور آگے پہنچائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لا نبی بعدی. اب ان کے بعد، پیارے نبی کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں، سیرت پہ عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں. تو عقید پہ جو عقیدے ہیں وہ ابھی عقیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اخلاق کے معاملے میں بھی جو اخلاق ہوتے ہیں، حقوق الاخلاقات جو ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی توجہ ہونی چاہیے. دیکھو آج کل کے کچھ لوگ بولتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پس از ذکر و اذکار کلمہ طیبہ جو ہے، جو بیسک چیزیں جو ہماری اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی کیا ہے، بنیاد ہے. لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم یہ کر لیں گے تو نجات ہو جائے گی، مگر اصل اخلاق کو کیا ہو رہا ہوتا ہے، چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بندہ بھی ابھی صحیح طریقے سے وہ نہیں ہے. اور ایک بندہ بولتا ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد اور دیگر اپنا ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے، ہم بھی نجات پالیں گے، اخلاقیات میں ہو جائیں گے. یہ بندہ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھا، ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائی ہے، جو 27 غزوات جو لڑی ہیں وہ بھی دفاعی، غزوہ بدر جو ہے وہ دفاعی لڑی ہے. لوگ آج یہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کر کے تلوار کے زور سے اسلام کو کیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دفاع کیا ہے. جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں دفاعی لڑائی لڑی ہے، جنگ بدر میں دفاعی لڑائی لڑی ہے. آپ غزوات پڑھیں تو یہ تلوار کی زور سے نہیں، اخلاق کی زور سے اسلام آیا ہے. تلوار چلی ہے اس وقت چلی ہے جب دفاع کرنے کی باری آئی ہے اسلام کی. ورنہ آپ 13 سال کی مکی زندگی دیکھو، کیا اعلیٰ شان مکی زندگی دی. پھر 10 سال کی مدنی زندگی دیکھو، کیا اعلیٰ شان مدنی زندگی دی. صحابہ کرام مسلمان ہوتے گئے، سوری کافر مسلمان ہوتے صحابہ صحابی بن گئے، اللہ کے نبی کو دیکھتے گئے صحابی بنتے گئے. پھر ان کو تو ایسا ایمان ملا، پھر ان کو بولا رحماء بینہم بول دیا. کیا پھر فرمایا، وہ آپس میں رحم دل ہو گئے. کیا شان ہے، رحماء بینہم کہہ دیا. تو اخلاق کیا ہے، اخلاق کو سمجھنا ہے. دیکھو ایک دو عورتوں کی مثال دیتے ہیں، اکثر علماء کرام بھی اور میں بھی دیتا ہوں، فرسٹ ٹائم دے رہا ہوں. تو یہ کہ دو عورتوں کی مثال ہے. ایک عورت کیا کرتی تھی کہ نماز بھی پڑھ رہی ہے، فریضہ بھی ادا کر رہی ہے، ہر چیز میں ادائیگی کر رہی ہے، راتوں کو جاگ دے رہی ہے، دن میں روزہ بھی رکھ رہی ہے، ہر چیز مطلب کہ وہ کر رہی ہے، مگر اس نے اخلاق کو چھوڑا ہوا تھا. تو اس کا پڑوسی کیا تھا، اس سے تنگ ہوا ہوا تھا. اس سے کیا ہوا تھا، اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہوا ہوا تھا. تو وہ جب اللہ کے نبی کو پتہ لگا تو یہ بولے نہیں، اس کو جہنم کی بشارت دو، اس کو کیا کر دو، جہنم کی بشارت دو. اب یہ نمبر 2 جو دوسری عورت ہے، صرف فریضہ ادا کر رہی ہے، فریضہ ادا کرنے کے بعد جا کے صرف اپنے اللہ کے حمد و ثنا دیگر نمازیں جو سے ادا کر رہی ہے اور اخلاقیات کے اندر اچھی ہے اور اخلاق کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ وہ آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے بولا اس کو جنت کی بشارت دے دو.
کیا شان ہے. تو ہماری اگر چھوٹی سی عبادت ہو نا، اگر اس کے اندر اخلاق ہو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تو وہ چھوٹی سی عبادت بھی اتنی بڑی پہاڑ بن کے آ جاتی ہے. ہائے 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 کیا شان ہے. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نا وہ ہو گئی، قحط ثانی ہو گئی، قحط پڑ گیا. تو وہاں پہ گورنر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شام کے گورنر، شام کے میکسیمم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے قحط کو ختم کرنے کے لیے اتنے اونٹ اور دیگر چیزیں بھیجی، وہاں سے لے کے مدینہ تک کے پہنچا تو تب بھی قحط کو ختم نہیں ہو رہا. تو ایک صحابی بیٹھ گئے، ایک صحابی کہتے یوں کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ایک بولو وہ نہیں تھا پکڑ کے نا اور یوں کر کے نا سو گئے، یوں کر کے کیا ہو گئے سو گئے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی صحابی کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی، صحابی کو زیارت ہو گئی. تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی کو زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو عمر کو بڑا کلمہ سمجھتا تھا. تو یہ کہتے کہتے نا وہ ان کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً دوڑے، وہ فوراً مطلب کہ دوڑے اور اوپر سے کہا کہ عمر ابن الخطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں سارے صحابہ کو کیا کیا، جمع کرنے لگا اور ایک ایک سے مشورہ لیا. تو ایک صحابی کی پیچھے سے آواز آئی عمر ابن الخطاب یہ دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ جب تھوڑا سا قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بولا چلے آئے نماز پڑھتے ہیں فوراً. تو فوراً انہوں نے نماز ادا کری ہے. ایک سنت چھوڑی تھی، مدد کھل گئی تھی. آج ہم پورے فریضے چھوڑ دیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا پھر بولتے ہیں ہمارے تو وہ مسئلے کھڑے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ جادو کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے اپنی غلطیاں وہ کی ہوئی ہیں. جیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی نماز پڑھی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بادل کا پورا گچھا آ گیا اور ایسا آیا اور اوپر سے پھر بارش اتنی تیز ہوئی تو ساری جو فصلیں تھی سب مطلب کہ واپسی مطلب کہ قحط سے ختم ہو گئے. یہ ایک سنت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بولا جاتا تھا آپ تو ایسے ہدایت کی طرف ہیں، آپ تو ایسی ہدایت کی طرف، آپ تو خطا ہی نہیں ہوئی، آپ تو ان معاملوں میں کوئی کس سنت کو چھوڑ بیٹھے. تو یہ سنت کو چھوڑے تھے، نماز اللہ سے مانگ مطلب اس طریقے سے مانگ رہے تھے، سنت طریقے سے مانگ پائے تھے، بھول گئے تھے. پھر انہوں نے فوراً کیا اور پھر اس کے بعد جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر ایسی بارش برسی ہے. پھر کیا شان تھی، پھر ان کے دور خلافت چمکا تھا. 22 لاکھ مربع میل میں ایسی تو نہ حکومت کی تھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے ایسی تو نہ حکومت کر لی تھی. تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. ایک اور روایت میں آتا ہے لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، سیال بازی ہوئی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. کیا شان ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ تو مرتے تھے، صحابہ تو فل مطلب سنت کے اوپر وہ کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے نا، تو صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھوک مبارک پھینکتے تھے صحابہ کرام اس کو بھی گننے نہیں دیا کرتے تھے. کیا شان تھی. اور آج ہم نبی کی سنت جو اپنا لے داڑھی کو اس کو برا بلا کہتے ہیں. آج نمازی بن جائے بولیں گے درباری ملا، آج کچھ لیکچر دیتے بیان دیتے بولیں گے یہ تو اس کو اب یہ کہ اس کو کوئی وہ نہیں ہے، صرف یہ بولتے رہتے ہیں. اب کوئی مطلب کہ کوئی علماء کرام اپنی دعوت دین پلا پلا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ غنیمت ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں. تو ان کو بولتے ہیں دیکھو تو نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ گیا، یہ تو پہلے غریب تھے اب پیسہ آنا شروع ہو گیا. بھائی وہ اللہ کی سنت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے احکامات کو لے کے چلنے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کو. مگر آج لوگ پتہ نہیں کیا کوئی دین میں چلنے والے کو بھی بولتے ہیں ناکام جو دنیا میں چل رہا وہ کامیاب ہے. حتیٰ کہ ایسا بولو نہیں. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ایسی چیز ہے اگر کسی کی قدر کر لو گے نا، اگر کسی ایک کو بھی راضی کر لو گے انسانیت کے اندر، اس کی فکر کر لو گے، اس کو سیدھے ٹریک پہ لے کر آؤ گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے سارے راستے کھول دے گا. مگر یہ ہمارے آج کے لوگ ہیں جو اس چیز سے نادان ہوا. حتیٰ کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایسے ہی کر رہے ہیں. آج ہم بولتے ہیں مگر ہمارے وہ اس طریقے سے سنت ادا نہیں ہو پائی ہوتی. اللہ معاف کرے کہ ایسے ایسے لوگ بھی سوالات کرتے ہیں تم یہ کیوں کرتے ہو، تم یہ کیا کرتے ہو، تم کیوں کرتے ہو، تم ایسے کیوں کرتے ہو. اور جب دلیل کے ساتھ بات کرو تو بولتے جائیں ایسے اپنے پتی کا کیا بول رہے ہیں، ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہمیں دیکھنا ہے
ہمیں اس مقصد کو دیکھنا ہے. اگر کوئی دو لوگ اختلاف کر کے بیٹھ جائیں تو تیسرے بندے کو آ کے صلح فوراً کرنا چاہیے. تیسرے بندے کو آ کے فوراً صلح اسلام میں چاہے اگر دو بندوں سے لڑائی ہو جائے، دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں تو اس کو اندر صلح کروا دو. کیا اخلاق؟ اخلاق کے ساتھ صلح کراؤ، سنت کے ساتھ صلح کراؤ، پھر دیکھو تمہاری کیسی واہ واہ ہوگی. اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے اور دنیا والے بھی، کیونکہ آپ نے دنیا کی رضا کے لیے نہیں کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا، کیونکہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. ہمیں یہ دیکھنی ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ایک بھی بتا دو کہ وہ غیر سنت کے ساتھ وہ کرتے ہو. انہوں نے کام کیے، اگر لیٹ کیے مگر لیٹ کیا مطلب ساتھ ہی ساتھ کیے. ان کو انسان تھے، بشر تھے، جیسے بھی میں نے بتایا انسان تھے، کہہ رہے بشر تھے، بھول سکتے تھے. بھولنے کے بعد واپسی کیا کیا؟ رجوع کر کے انہوں نے حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور قحط ختم. تو یہ مقصد ہے. خلفائے راشدین نے ہر سنت کو اپنایا، کبھی کامیاب ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کتنی جنگ یمامہ ہوئی اور دیگر چیزیں ہوئی، کتنے مطلب کہ ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو کس طرح حضرت ابو بکر نے ختم کیا اور پھر سے شروع ہو گیا، مگر ہم ختم نہیں کر پا رہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن اور پرشین امپائر جیسی بڑی بڑی جو طاقتور جو تھی ان سب کو گرا ڈالا، کیسر و کسرا. اب آپ سوچو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح معیار کھڑا کیا اسلام کا. پھر اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کتنا اچھا وہ سنت کو لے کے چلے نا. جنگ خیبر کس طرح فتح کری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. تو آپ دیکھو تو اس معیار کو دیکھو، بدر جیت گئے، احد جیت گئے، حنین جیت گئے، خندق جیت گئے، تبوک جیت گئے، خیبر جیت گئے. تو یہ کیوں جیتے؟ کیوں اسلام کے نام ہوئی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ کبھی بھی دنیا کی رضا کے لیے لڑتے تھے، وہ آخرت کی رضا کے لیے لڑتے تھے. تو آج ہم بولتے ہیں نہیں، یہاں پہ وہاں پہ بھی اخلاق کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک یہودی کو مار رہے تھے، مشہور واقعہ ہے، تو ایک یہودی نے ان کے اوپر کیا کر دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تھوک پھینک دیا. تو پہلے تو وہ مار رہے تھے، اب وہ روکو. وہ یہودی بھی کہنے لگا تو آپ کیوں رکے؟ پہلے تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے، آپ کیوں رکے؟ وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے وہ کر رہے تھے، پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ اسلام مطلب کہ اپنی خاطر اس کو کیا کر رہے تھے؟ قتل کر رہے تھے. اب اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا؟ چھوڑ دیا حیدر کرار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا شان ہے. تو انہوں نے اخلاق دیکھے. اخلاق اگر تم پہ کوئی وہ کرے تو آپ نے چھوڑ دو، اگر ہاں زیادہ ہی کچھ اسلام کا مطلب کہ نقصان پہنچائے تو پھر دفاع کرنے کا موقع ہے، پھر آپ دفاع کرو. جیسے کہ اپنا مشرکین مکہ کس طرح بہت سارے مطلب کہ تنگ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 13 سال تک کے برداشت کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آنکھ میں لٹا دیا، ان کو کیا کچھ نہیں کیا، مگر انہوں نے احد 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 نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں چھوڑا. ان کو پتا تھا کہ بھائی یہی زبردست کامیابی ہے. اللہ کے قرآن نے فرما دیا یہی تمہارے لیے زبردست کامیابی ہے کہ ان کے جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور کیا خوش ہوگا. تو بولا اس دنیا کی خاطر کیوں کروں میں یہ کام؟ مجھے آخرت کی خاطر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت میں جنت چاہیے، تو میں اس وجہ سے میں تکلیف جھیل رہا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بلال آئے تو بلال کو دیکھا کہ پیٹھ میں سارے نشانات بنے ہوئے. تو حضرت عمر نے بولا میں اس نشان کو چومنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کہ یہ مقصد ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، اخلاق کو ترجیح دینی ہے. آپ کو مطلب کتنے حسین ہر مطلب کہ یہ نہیں دیکھتے تھے وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ ہے، یہ کالا یا گورا یا عرب یا عجم، نہ، وہ یہ دیکھتے تھے اس کو انسان ہے، اس کو اگر یہ کافر ہے تو مسلمان کر کے اس کو اخلاق کے اندر جنت تک پہنچانا. اللہ کے نبی کا یہ مشن تھا، جو مسلمان ہو جو کہا تھا اس کو نصیحت کر کر اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا. تو یہ اللہ کے نبی کا یہ مشن تھا اور یہی صحابہ کرام کا مشن تھا. تو یہ ہمیں مقصد دیکھنا ہے، حضرت جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، کیا کچھ بھی ہو جائے. تو یہ کہ اگر ان کی سنت کو لے کے چلو گے تو انشاءاللہ کام کرو گے. اگر ان کی سنت سے پیچھے ہٹ گئے تو بھائی آپ چاہے کروڑوں روپے کماؤ، اربوں روپے کماؤ، اور اوپر سے ڈالا رکھو، ویچنر رکھو، دیوائی گاڑیاں رکھو، بنگلے گھر نہیں بنگلے رکھو، تو تب اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ اس کے رسول دل میں نہیں ہو.
جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول دل پہ ہے 25,000 30,000 50,000 60,000 والے والا بھی اس کروڑوں روپے سے کمانے والے سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کی زیادہ دل سکون مل رہا ہوگا وہ کروڑوں روپے سے کمانے سے. دیکھو پیسے کمانے سے منع نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع ہی نہیں کیا پیسے کمانے سے. بھائی کماؤ حلال طریقے سے, اور جو تمہارے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ تمہارے اندر پتہ بھی لگنا چاہیے تمہارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے, اور اوپر سے اپنے اشیاء میں, اپنے لباس میں, اور اپنے دیگر اپنے گھر میں, اور اوپر سے دیگر چیزوں میں, بیوی بچے اور ماں باپ سب پہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ واقعی پیسوں والی پارٹی ہے, اسلام نے اجازت دی ہے مگر حلال طریقے سے. نمبر 2, اگر وہ غریب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر ان کے پاس پیسے آتے تھے وہ شام تک صدقہ کر دیا کرتے تھے, شام کو پیسے آتے تھے صبح صادق تک کے صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہے, اس چیز پہ آپ کو یتیمیت کی مدد ہے. پھر آپ پیمن لگے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہو, تو جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ صدقہ کر دو, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو, دو سنت ہے, دونوں کے طریقے بتائیں. اگر آپ امیر رہنا چاہتے ہو, آپ پیسے والے ہو, تو آپ نے پھر لباس سے ہر چیز سے پھر آپ نے دکھانا ہے. اگر آپ پیسے والے ہو اور وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے یہ کر رہے ہیں, بس بیٹھے ہوئے کہ بھائی نہیں یار ہمیں تو وہ دنیا ترس کرے گی, اب ایسا نہیں ہے بھائی. ابے کوئی ترس نہیں کرتا, کوئی ویسا نہیں کرتا بھائی. آپ نے اخلاق کو دکھانا ہے, آپ نے لوگوں کو تھوڑا دکھانا ہے, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. ابے یار وہ تو ایسا کر دیتا ہے, وہ تو ویسا کر دیتا ہے, ویسا بول دیتا ہے. ابے بھائی تمہیں اس سے کیا لینا, بولا تکبر ہو جاتا ہے. کون سا تکبر بھائی, اس سے تکبر کون سا ہو رہا ہے؟ ابے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیزیں سکھائے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں وہ نہیں کرنا کہ لوگ کیا بول رہے ہیں, لوگ کیا بول رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ہمیں ان کی جتنے اتباعی سنت پر عمل کر کے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما, اور ہمیں انشاءاللہ 4 شادیاں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.